الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رحمۃ للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ حضرات گرامی، اسلام ایسا کامل اور مکمل دین ہے جس کی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ مسجد کے ادب و احترام کی بھی اسلام میں خاص اہمیت ہے، کیونکہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے اسلامی تعلیمات کی کرنیں چاروں طرف پھیلتی ہیں۔ آئیے مسجد کے ادب و تعظیم کے متعلق اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ کیا ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے آداب بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ مسجد کے ہر درجے سے دوسرے درجے کے داخل ہوتے وقت سیدھا قدم بڑھایا جائے، حتیٰ کہ اگر ایک صف سے دوسری صف پر بھی جانا ہو تو سیدھا قدم جو ہے وہ آگے رکھا جائے، اور مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی ایسی آواز نہ پیدا ہو جس سے مسجد کا ادب اور جو نمازی نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نماز میں خلل آئے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب وضو کر کے ہم آتے ہیں مسجد کے اندر، جماعت کھڑی ہو تو ہم دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوڑنے کی وجہ سے پاؤں کی آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر دوڑ کے نہ آؤ، جتنی نماز تم جماعت کے ساتھ پا لو وہ ادا کر لو، جو باقی رہ جائے اسے بعد میں ادا کر لو۔ یہ حکم جو ہے نا یہ مسجد کے اندر کا ہے۔ مثلا وضو خانے سے یا طہارت خانے سے مسجد کے صحن سے جماعت کی طرف دوڑ کے نہ آؤ۔ باقی جب انسان گھر سے چلتا ہے نا نماز پڑھنے کے لیے تو اپنے گلی بازار میں وہ جماعت کے لیے تیز چل سکتا ہے۔ مسجد کے اندر حکم یہ ہے کہ دوڑ کے نہ آئے۔ اور بعض احباب وضو کر کے جو اعضائے وضو پر پانی لگا ہوتا ہے نا اس کو مسجد کے فرش پر چھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں، وہ قطرے جو ہیں وہ مسجد کے فرش پہ گرتے ہیں، تو یہ منع فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا یہ عمل، اور آپ نے اپنے فتاویٰ میں یہ مسئلہ درج فرمایا ہے کہ وضو کا جو اعضائے وضو سے پانی کے قطرے گرتے ہیں وہ مسجد کی صفوں پہ مسجد کے فرش پہ گرانا منع ہے۔ تو ایک دفعہ سخت سردی تھی اور بہت تیز بارش ہو رہی تھی، تو آپ مسجد میں اعتکاف فرما تھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت۔ نماز تراویح عشاء کے بعد بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور باہر کوئی جگہ بھی نہیں تھی
بارش بھی تھی اور سردی بھی تھی، تو آپ کو وضو کی ضرورت پڑی، تو آپ نے وضو کرنا تھا۔ تو آپ نے کیا عمل کیا کہ آپ نے اپنی جو رضائی تھی نا، لحاف جس کو کہتے ہیں، وہ آپ نے بچھایا اور پھر آپ نے اس کو 2-3 طے کر کے پھر آپ نے اس کے اوپر وضو فرمایا، اور ایک قطرہ بھی مسجد کی دری اور چٹائی پہ نہیں گرنے دیا۔ پھر آپ نے عبادت فرمائی، اور وضو کے پانی سے وہ لحاف جو تھا نا وہ بھیگ چکا تھا، تو آپ نے ساری رات اس لحاف میں سردی میں گزارا، لیکن مسجد کے آداب کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ خود بھی مسجد کے آداب کا خیال رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی مسجد کے آداب کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک صاحب آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اس کے ہاتھ میں وہ سوٹی تھی، عصا، کئی بزرگ ڈنڈا لے کے آ جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو مجبوری ہوتی ہے، تو وہ عصا لے کے اپنا آئے، تو بوڑھے تھے، کمر انہوں نے نہیں جھکائی، تو اپنی سوٹی جو ہے نا ویسے ہی فرش پر پھینک دی اور نماز پڑھنے لگے۔ تو اس سوٹی کی آواز اتنی پیدا ہوئی کہ دوسری نمازیوں کی بھی توجہ ادھر ہو گئی۔ تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے سمجھایا کہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مسجد کے فرش پر ایسے چلو کہ آپ کے پاؤں کی آواز بھی جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ تو آپ اتنا آہستہ چلتے تھے مسجد کے فرش پر کہ آپ اپنے پاؤں کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو وہ احباب توجہ کریں جو مسجد کے فرش پر دوڑتے ہیں یا جلدی میں چلتے ہیں، تو ان کی آواز کی جو پاؤں کی آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اور مسجد میں آ کر اونچا بولنا، بے حیائی کی بات کرنا اور شور و غل پیدا کرنا، دنیاوی بات کرنا، غیبت کرنا، کسی کو گالیاں دینا، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ جیسا کہ یہ کل ہی سیالکوٹ کی ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے کہ افطاری کے وقت صرف ایک پلیٹ پر ساری نمازیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، اور مسجد میں وہ دیکھو تو آپ کتنا انہوں نے مسجد کا آداب جو ہے اس کو آداب کو پامال کیا انہوں نے، اور ٹھیک ٹھاک یعنی کہ 15-20 بندے جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، دروازے کھل گئے، دریاں کٹھیاں ہو گئی، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، صرف ایک پلیٹ چاولوں کی یا کوئی کھانے کی پلیٹ تھی، اس پہ افطاری کے ٹائم لڑائی شروع ہو گئی۔ تو مسجد کے اندر مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر آپ افطاری بھی کرتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف نیت کر لیں، اور کھانا حضور کے غلاموں کو کھانے کی کون سی کمی ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ جو مقدر میں ہوتا ہے وہ تو مل ہی جاتا ہے، لڑنے کی کیا بات ہے؟ اگر ایسا موقع آئے تو کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے مسجد میں، مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ۔